الحمد لله الذي زين النبيين بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى المسير به من فوق العرش إلى تحت الثرى. الحمد لله على ما مضى والحمد لله على ما بقى والصلاة والسلام على رسوله سيدنا ومولانا محمد خير الورى. مدحتك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي أنت خيار الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. الحمدللہ. اللہ عز و جل کا کروڑا احسان کہ اس مبارک محفل میں مجھے اور آپ لوگوں کو آنے کی توفیق بخشی. پروردگار ہمارا یہ محفل اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے اور ہمارے لیے بروز حشر نجات کا ذریعہ بنائے. مدینہ منورہ کا پہلا نام یثرب تھا اور یثرب کا معنی ہے بیماریوں کی جگہ. جب سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لے آئے تو آپ نے اس کا نام بدل دیا اور اس کا نام آپ نے مدینہ رکھا، اس لیے کہ رحمت للعالمین وہاں آئے. جہاں رحمتیں ہوں وہاں بیماریاں، بے برکتیاں، نحوستیں یہ ختم ہو جاتی ہیں. مدینہ کی تاریخ کے بارے میں بتاتا ہوں. یہ عرب کے لوگ جو ہیں یہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہے. مکہ مکرمہ یہ عرب کے لوگ بعد میں پھیل گئے. اور مدینہ کے جو لوگ ہیں باشندے ہیں یہ یمنی لوگ ہیں، یمن کے لوگ ہیں. یہ حاجی صاحبان وہاں جاتے ہیں دیکھتے ہیں مکے کے لوگ سخت مزاج ہے اور مدینے کے لوگ نرم لوگ ہیں، نرم لوگ ہیں، پیار والے لوگ ہیں. یہ یمن کے لوگ ہیں اور یمنی لوگ ویسے بھی جو ہیں بہت بڑے عاشق رسول ہیں. اور ویسے کرنی بھی یمنی کا، وہ بھی کرن یمن میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جبہ اقدس جو ہے وہاں بھیجا تھا اور فرمایا کہ میری امت کے لیے مغفرت کا سوال کریں، مغفرت کی دعا کریں. تو دیکھیں اتنے عظیم نبی اپنا جبہ بھیجوا رہا ہے. کہتا پیر کی تو پیدا ہو گیا. پیر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی پیدا ہوا تھا. ویسے کرنی صحابی تو نہیں ہے، ویسے کرنی صحابی نہیں ہے، تابعی ہے. تو پھر جب صحابی نہیں تابعی ہے تو پھر یہی پیر ہی ہوتے ہیں. پیر اور کیا ہوتے ہیں؟ یہ تو ویسے فارسی کا لفظ ہم نے دیا جو ہے وہ پیر بوڑھے بابے کو کہتے ہیں. ولایت ایک صحابی ہے، صحابیت کے بعد پھر ولایت شروع ہوتا ہے. تابعین اور تبع تابعین سارے جو ہیں یہ پھر اولیاء میں آتے ہیں. صحابی جو ہے اس کو ایک مقام حاصل ہے کی صحبت کا، اس کے بعد سب اولیاء میں شمار ہوتے ہیں. تابعین جو ہیں سارے اولیاء میں شمار ہوتے ہیں. تو ویسے کرنی بھی جو ہیں اللہ کے ولی تھے، اولیاء میں شمار ہوتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو ایک تابعی کے پاس بھیج کے مغفرت کے سوال کے لیے اولیاء
اچھا بات تو میرے مدینے کی ہے، ویسے جو ہے درمیان میں یہ نقطہ آ گیا ہے، تو ویسے کرنی بھی یمن میں گزرے ہیں، اور بخاری شریف کی باب الفتن میں جو حدیثیں ہیں کہ نجد کے لوگ آئے تھے، نجدی، اور انہوں نے جو ہے وہ سوال کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں ہمارے نجد کے لیے دعا کریں۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے باب الفتن میں، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الہی ہمارے شام اور یمن میں برکت عطا فرما۔ پھر انہوں نے کہا حضور نجد کے لیے، پھر آقا نے فرمایا الہی شام اور یمن میں برکت ہے۔ پھر انہوں نے کہا ہم نجد سے آئے ہیں، نجد کے لیے، پھر آقا نے شام اور یمن کے لیے دعا کی اور فرمایا نجد سے شیطان کا سینگ نکلے گا۔ تو یمن کے لیے جو ہے آقا نے پہلے سے دعائیں دی تھی، کہ پھر ویسے کرنی جو ہے وہاں پیدا ہوئے، ٹھیک ہے۔ اور ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جن لوگوں نے مصافحہ کیا تھا، آقا کے زمانے میں معانقہ ہوتا تھا، گلے لگانا، جو مصافحہ ہوا تھا وہ یمن کے لوگ آئے تھے، انہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کیا تھا، اور آقا کو یہ طریقہ پسند آیا، پھر صحابہ میں رائج کر دیا۔ پہلا جو مصافحہ تھا وہ یمن کے لوگوں نے کیا تھا، بہت عقیدت مند لوگ۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 2000 سال پہلے یمن میں ایک قوم رہتی تھی، قوم توبہ، اس کا پہلا بادشاہ تھا حمیر اول، تو بہت بڑی جو ہے بادشاہی تھی۔ اس نے یہ ملک سبا جو ہے قرآن مجید میں سورہ سبا، قوم سبا، یہ بھی یمن میں تھا، جو تخت بلقیس لے آیا تھا سلیمان علیہ السلام کی جو ہے وہ قدموں میں، آصف بن برخیان ہے، یہ سارا یمن کا ایریا، ملک سبا بھی جو ہے یہ یمن میں تھا۔ اب تو جو ہے ایک چھوٹا سا ملک رہ گیا، پہلے زمانے میں بہت وسیع تھا۔ تو وہاں قوم توبہ کا بادشاہ حمیر اول، اس نے ایک دن اپنے وزیروں کو کہا یار سارا دن جو ہے سلطنت کے کام ختم ہی نہیں ہوتے، چلے کسی جگہ جو ہے وزٹ کر لیں، جو ہے علاقہ دیکھ لیں، ملک کی سیر کر لیں، سارا دن اپنے جو ہے مطلب یہ کہ دارالخلافہ میں بیٹھ بیٹھ کے تھک گیا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے حضور چلیے۔ کافی جو ہیں وہ وزراء اور اشراف، نیک لوگ اور راہب اور اس کے ساتھ حکیم لوگ، بڑا جو ہے ایک لشکر تیار ہوا اور ملک کی جو ہے وزٹ کے لیے نکل گیا۔ جس علاقے میں سے بادشاہ کا گزر ہوتا تھا تو پہلے سے وہاں جو ہے مطلب یہ کہ فوج یا پولیس والے وہاں جاتے، وہاں جو ہے مطلب یہ کہ اعلان ہوتا تھا، جو ہے جیسے بیگل بجاتا تھا اور بتاتے تھے کہ بادشاہ وقت کا کل یہاں سے گزر ہے، لہٰذا پورا شہر استقبال کے لیے باہر آئے۔ پھر لوگ استقبال کرتے تھے، بادشاہ ان کو جو ہے تحفے تحائف دیتا تھا، یہ سلسلہ چلتا رہا۔ تو جب ان کا لشکر مکہ مکرمہ پہنچا، یہ آقا کی ولادت سے 2000 سال پہلے کا واقعہ ہے، جب مکہ مکرمہ اس کا لشکر آیا تو اس وقت چھوٹی سی آبادی تھی خانہ کعبہ کی، جو ہے جو رہ رہے تھے مکے کی، پولیس والے آئے یا جو ہے وہ جو خریدے تھے، انہوں نے کہا کہ بادشاہ وقت کا یہاں سے گزر ہے، لہٰذا آپ آبادی جو ہیں یہ بادشاہ کا استقبال کریں۔ انہوں نے کہا کوئی استقبال نہیں ہے، جاؤ اپنا کام کریں، ہم تو خود ہی بادشاہ ہیں، خود ہی پیر ہیں، خود ہی سارا کچھ۔ کیونکہ اس وقت جو مکے خانہ کعبہ کے جو متولی تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نور اقدس جن کی پیشانیوں میں آ رہا تھا وہ وہاں پہ جو ہے متولی تھے، اور ان کی جو ہے دعائیں قبول ہوتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ تک، عبد المطلب لے لے یا جو ہے مطلب یہ کہ ان کا اپنے مناف ہے، موسیٰ ہے، مرہ ہے، کعب ہے، لوگ یہ سارے جتنے بھی یہ سب اس زمانے کے اولیاء تھے، ان کے پیشانی میں آقا کا نور اقدس ہوتا تھا، ان کی دعائیں قبول ہوتی تھی۔ جیسے پیر لوگ ہوتے ہیں تو وہ خانہ کعبہ کے متولی تھے، وہاں رہتے تھے، دور دور سے لوگ آتے تھے، نذرانے دیتے تھے، زمزم کا پانی پیتے تھے، خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے، پورے علاقے پہ اس کا روب تھا، راج تھا۔ وہ جدھر بھی جاتے تھے لوگ ان کی عزت و تکریم کی نگاہوں سے لوگ ان سے دعائیں لیتے تھے۔ سمجھ میں جس طرح ایک پیری سمجھ لے، بزرگ تھے جو ہے اس زمانے میں، اللہ تعالیٰ نے یہ عزت بخشا تھا، یہ بہت بڑی جو ہے وہ ان کے آباء و اجداد کی کرامات تھے اس زمانے میں۔ تو انہوں نے کہا کہ یار پیر کس کی جو ہے کس کے لیے کھڑا ہوتا ہے یا کسی کی استقبال کے لیے نکلتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بادشاہوں نے کہا بادشاہ اپنا کام کرے جو ہے، یہاں تو ہمارے لیے لوگ استقبال کے لیے آتے ہیں، ہمارے لیے کھڑے ہوتے، نذرانے دیتے ہیں، ہم بادشاہوں کے لیے نہیں جاتے۔ انہوں نے بادشاہ کو اطلاع دے دی کہ بادشاہ یہ لوگ بڑے جو ہیں مغرور لوگ ہیں، تکبرانہ انداز میں انہوں نے جو ہے نہیں گئے۔ بادشاہ کو غصہ آیا، انہیں دل میں سوچا کہ یار اس کا میں اچھا علاج کروں گا، اس کے گھر کو میں نے گرا دینا ہے جو خانہ کعبہ،
اور اس کی جتنے متولی ہیں اس کو میں قیدی بنا کے یمن میں جا کے جیلوں میں ڈال کے ادھر ہی مرے سڑے جو ہے وہ پتہ ہی نہ چلے، ایسی جگہ میں کروں۔ انہوں نے جب یہ ارادہ کیا تو رات کو بادشاہ کو بخار چڑھ گیا، درد شروع ہو گیا، مرض تو وہ دھول پکڑ لیا کہ بادشاہ کے جو ہے ناک سے منہ سے خونی جاری، پریشانی بن گئی۔ جتنے بھی بادشاہ کے ساتھ حکیم تھے، جو ڈاکٹر تھے بادشاہ کے ساتھ ہی چلتے تھے، خاص حکیم لوگ، انہوں نے جو ہے دوائی اور سارا معاملہ جو ہے انہوں نے جو ہے وہ شروع کیا۔ انہوں نے جب سارا معاملہ شروع کیا وہ مرض جو ہے وہ بڑھتا گیا، بادشاہ بالکل مطلب یہ کہ جو ہے اینڈ پہ پہنچ گیا۔ اس نے بادشاہ نے کہا کہ یار جو میرے ساتھ جو ہے علماء ہیں ان کو کہہ دے کہ وہ کوئی دم تعویذ کر لے، کچھ میرے لیے استخارہ کرے، جان پھونک کرے، کوئی اللہ تعالیٰ مجھے شفا دے دے، اب کہ میں پھنس گیا۔ حکیموں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ دم تعویذ کا معاملہ نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ یہ آب و ہوا بدل گئی ہے، ادھر جو ہے گرمی زیادہ ہے، آپ نرم و نازک ہے۔ بادشاہ نے کہا نہیں، بات یہ نہیں ہے، اتنا لمبا سفر میں نے طے کیا، گرمی بھی میں نے دیکھی، مختلف قسم کے علاقوں میں سے گزرا، وہاں بھی تو یہ بیماری نہیں لگی مجھے، لیکن بیماری بھی جو ہے ایک عجیب ہے تو تمہاری سمجھ میں آتے ہیں نا اس طرح۔ تو علماء کو بلا، علماء کرام آ گئے، انہوں نے بھی جو ہے پھونکے ماری جو بھی معاملہ تھا، لیکن بادشاہ کو کوئی افاقہ نہیں پڑا، مرض جو ہے زیادہ ہے۔ بادشاہ بڑا پریشان تھا کہ یار اب تو بچنے کی امید نہیں ہے، لگتا ہے کہ میں واپس بھی نہیں پہنچ سکتا اپنے یمن میں کدھر پھنس گیا۔ جو بادشاہ کا خاص عالم تھا، جو خاص مطلب ہے کہ پیر سمجھ لے، صاحب کشف راہب تھا، اس کو بلائے۔ بادشاہ نے کہا آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، آپ میرے لیے کچھ کرے، استخارہ کرے کہ یار میں نے بچنا ہے یا نہیں بچنا، مجھے کوئی جین چمٹ گیا، کوئی ایسا معاملہ ہوا یا بیماری ہے یا کیا ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے بادشاہ، مجھے کچھ ٹائم دے دے میں کرتا ہوں۔ انہوں نے استخارہ کیا یا مراقبہ جو بھی کیا، تو اس نے بادشاہ کو بتایا کہ بادشاہ سلامت، میرا علم، میرا مراقبہ یا میرا کشف یہ کہتا ہے کہ آپ کی نیت میں کوئی فطور آیا ہے، مسئلہ کچھ اور نہیں ہے۔ بادشاہ نے کہا یار بات تو جو آپ کہہ رہے ہیں تو میرے ذہن میں تو اور ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس دن جب مجھے بتایا گیا کہ یہ لوگ استقبال کے لیے نکلتے تو میں نے یہ ذہن میں بات سوچ لی کہ میں اس گھر کو گراؤں گا اور اس کے جتنے بھی متولی ہیں وہ پیر حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد جو تھے ان کو میں قیدی بنا کے جو ہے یمن کی جیلوں میں ڈالوں گا، وہ مرے سڑے جو ہے پتہ ہی نہ چلے۔ تو انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، آپ ہو سکتا ہے وہ اعلیٰ لوگ ہوں، وہ عزت والے ہوں، وہ خدا کی بارگاہ میں جو ہے مقام رکھتے ہو، آپ اپنا جو ہے ارادہ بدل دیں، امید ہے شفا ہو جائے۔ بادشاہ نے کہا کہ تو گواہ بن جا، میں یہ جو ہے ارادہ، میں یہ نیت کرتا ہوں کہ اگر مجھے شفا مل گئی تو میں نے اس گھر کو جو انہوں نے تعمیر کیا ہے اس کو میں ریش میں خلاف پہناؤں گا، اور ان کے جتنے متولی ہیں ان کو میں نذرانے دوں گا، اور جو میرے پاس گھوڑے ہیں، جو مطلب یہ کہ میں نے سب کو راضی کر کے جانا ہے اگر میں ٹھیک ہو گیا جائے۔ انہوں نے جب ارادہ بدل دیا وہ درد ختم ہو گیا، معاملہ رفتہ رفتہ 2-3 دن تک جو ہے بادشاہ بالکل کھڑا ہو گیا۔ اب بادشاہ کے ذہن میں آ گیا یار یہ مسئلہ کچھ اور تھا، واقعی یہ جو ہے بہت عزت والا گھر ہے اور ان کے جو متولی ہیں وہ بھی جو ہے بہت بڑے مقام والے ہیں۔ خیر جب بادشاہ صحتیاب ہو گیا، انہیں پولیس کو جو ہے وہ بھیجے، انہیں کہا اس کو کہہ دو کہ بادشاہ سلامت آ رہا ہے، جو ہے آنے کی اجازت لے لو۔ پہلے استقبال یہ سارا کچھ اب ذہن سے نکل گیا کہ یار وہ یہ نہ کہے کہ ادھر آ بھی نہیں سکتا، پھر بدعا نہ دے، اسے اجازت لے لو کہ میں نے آنا ہے اور میں آپ لوگوں کو تحفے تحائف اور آپ لوگوں کے سے دعائیں لینی ہے، تو اجازت دے دیں۔ انہیں کہا آ جاؤ، اللہ کا گھر ہے، زیارت کر لیں۔ اچھا بادشاہ آ گیا، سب سے پہلا خلاف جو خانہ کعبہ کو چڑھایا گیا یہ اس بادشاہ نے چڑھایا، اور یہ آقا کی ولادت سے 2000 سال پہلے یہ خانہ کعبہ کو خلاف، پھر یہ بتدریج جو ہے یہ سلسلہ پھر جو ہے خلاف کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہوتا تھا، لیکن سمپل خلاف ہوتا تھا۔ یہ ابھی جو کڑھائیاں اور یہ جو کہتے جو ہیں بریلوی سارے بدعت کر رہے ہیں، بدعت کر رہے ہیں، وہ بدعت تو نے خانہ کعبہ میں شروع کیا کہ خلاف پہ جو ہے سونے سے جو ہے کلمے لکھے، اور یہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کدھر ہوتا تھا؟ بدعت تو نے جو ہے خانہ کعبہ میں شروع کیا کہ عطر سے جو ہے اس کو غسل دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں بریلوی قبروں کو غسل دیتے، تو خانہ کعبہ کو نہیں دے رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل دیتے تھے خانہ کعبہ کو۔ یہ سارے معاملات جو ہیں وہ جو شروع ہو گئے، صرف جو ہے وہ اشارہ ہماری طرف ہوتا ہے خانہ کعبہ میں ہو رہا ہے۔ مسجد نبی کے سونے کے جو جھومر لٹکے ہوئے ہیں، حضرت عمر نے کیوں نہیں لٹکائے؟ 3 بر اعظموں کا بادشاہ تھا، یہ بدعت نہیں ہے یہ جو جھومریں لٹکی ہوئی ہیں سونے کے اندر جو دیکھ رہے ہیں۔ خیر خانہ کعبہ کو انہوں نے خلاف پہنایا اس بادشاہ نے،
اور جتنے بھی متولی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد ان کو انہوں نے جو ہے تحفے تحائف دے دیے اور بڑا مطلب یہ کہ جو ہے راضی کیا، انہوں نے ان کو دعائیں دے دی. بادشاہ بڑا خوش ہو کے جو ہے وہاں سے نکل گیا. آگے جا رہا تھا جو ہے مدینے کی طرف، کیونکہ جو ہے وہ پھر سیدھا آگے یمن کی طرف سفر جاری تھا. جب مدینے کی وادی میں پہنچے اس وقت وہ ایسی سنسان ویران وادی تھی، کوئی آبادی نہیں تھی، مطلب یہ کہ پہاڑوں کے درمیان کھجور کے درخت اور اس طرح. تو جو ان کے ساتھ علماء تھے انہوں نے بادشاہ کو کہا بادشاہ سلامت، اگر آپ اجازت دیں تو ہم ادھر 1-2 دن کے لیے قیام نہ کریں، ادھر ٹھہرنا ہے. بادشاہ نے کہا کہ یار ادھر تو کوئی آبادی نہیں ہے نا، ایسا کوئی معاملہ ہے جو ہے ادھر کا جو ہے پانی کا کوئی سسٹم ہے، تو ادھر قیام کی کیا مقصد ہے؟ انہوں نے کہا بادشاہ سلامت اگر آپ ناراض نہ ہو تو پھر بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے ادھر ہی قیام کرتے جو تم لوگ جو ہے کہتے ہو. کیونکہ بادشاہ کا جو ہے اس عالم پہ بھی بڑا یقین تھا کہ ان کی برکت سے میں بچ گیا. تو انہیں اس بادشاہ نے بات مانی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے بیٹھ گئے. جو ہے بادشاہ نے وجہ پوچھی کہ اس سنسان بیابان وادی میں جہاں پانی نہیں ہے تم لوگوں نے مجھے کیوں ٹھہرایا؟ تو اس عالم نے کہا کہ ہماری آسمانی کتابوں میں اس وادی کا تذکرہ آیا ہے کہ نبی آخر الزمان کا یہ اس وادی میں مسکن ہوگا. تو وہ نشانی ہے جو ہماری کتابوں میں لکھی ہے، وہ نشانیاں ہمیں یہاں نظر آ گئی، اور وہ انوارات تجلیات جو ہم کشف سے جو ہے دیکھ رہے ہیں کہ نبی آخر الزمان کا یہ مسکن ہوگا، اس لیے ہم نے قیام کیا. بادشاہ تو بڑا خوش ہو گیا. انہوں نے کہا یار پھر اس کی اس وادی کی اور ان کی جو ہے مجھے مکمل جو ہے باتیں بتاؤ. پھر انہوں نے کتابیں لے آئے اور بادشاہ کے لیے جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل بیان کیے، اس طرح نبی ہوگا اور یہاں آئے گا اور یہ لوگ اس کی جو ہے مہمان نوازی کریں. بڑے جو ہے مطلب یہ کہ بادشاہ بڑا خوش ہوا. بادشاہ نے کہا یار میرا دل کرتا ہے اب میں ادھر ہی رہوں، لیکن میں نے تو پورا سلطنت سنبھالنا ہے، میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا بادشاہ سلامت آپ اس طرح کر لیں کہ ہم علماء کو اجازت دے دیں، ہم یہاں رہنا چاہتے ہیں اس مقدس وادی میں. ان بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے پھر تم اس طرح کر لو کہ میں تمہارے لیے جو ہے ایک یہاں پہ آبادی بناتا ہوں، جو ہے چھوٹے چھوٹے گھر بناتا ہوں، سمجھ آگے، تو تم لوگ یہاں رہو. اگر میرے وقت میں میرے زمانے میں وہ نبی آیا تو پھر مجھے اطلاع دے دو، میں خود آؤں گا، ان کی زیارت کروں گا، ان پہ ایمان لے آؤں گا، اس کی خدمت کروں گا. میرے لیے تو بہت بڑی جو ہے اعزاز کی بات ہو. اگر میرے وقت میں نہیں آیا، خدا نہ خواستہ انہوں نے کب ظہور پذیر کب جو ہے وہ آنا ہے، تو اس طرح کرتا ہوں میں کہ جو میں نے گاؤں بنانا ہے تو اس گاؤں کے اندر میں نے ایک ڈبل سٹوری مکان بنانا ہے، اور وہ مکان اس نبی کے لیے ہوگا، نبی کے لیے وہ مکان ہوگا، وہ درمیان گاؤں میں ہوگا. تو اس کی جو چابی ہے، وہ جو بڑا راہب تھا، جو بڑا جو ہے عالم تھا، اس نے کہا وہ چابی آپ کے پاس ہوگی، تو اس مکان کی جو ہے آپ تزئین و آرائش کیا کرے، اور اس کو مطلب یہ کہ سنبھالنا ہے، اس مکان کو وہ گر نہ جائے، خراب نہ ہو جائے، وہ آپ کی جو ہے مطلب یہ کہ سمجھے آستانہ ہی بنا دیا اس کے لیے. جب سرکار دو جہاں سے تشریف لے آئے تو یہ چابی اس کو دینا ہے. اگر میرے وقت میں آیا تو میں خود آ جاؤں گا، اگر میرے وقت میں نہیں آیا تو میں ایک خط لکھتا ہوں، خط، تو وہ خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے تاکہ وہ میرے لیے دعا کریں، اور میرے لیے مطلب یہ کہ جو ہے میں اس پہ ابھی سے ایمان لے آتا ہوں. انہوں نے وہ خط لکھ دیے ایک چھپڑے پہ، تو اس عالم کو وہ خط دے دیا کہ یہ خط بھی اپنے پاس رکھ لیں اور یہ مکان کی چابی بھی لے لیں. اگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے زمانے میں نہیں آیا، پھر آپ نے اپنی اولاد کو وصیت کرنا ہے، یہ خط اپنی اولاد میں جاتے جاتے آقا کے جو ہے مطلب بارگاہ میں یہ خط پہنچ جائے. اس عالم نے کہا ٹھیک ہے. بادشاہ وقت نے وہاں پہ جو ہے مقام تعمیر کر دیا آقا کے لیے علیحدہ، اور باقی جو رہائش پذیر علماء تھے ان کے لیے علیحدہ. وہ یمن کے لوگ یہاں آباد ہو گئے اس وادی میں. بادشاہ چلا گیا اپنے جو ہے یمن. 2000 سال گزر گئے، 2000 سال بہت عرصہ آئے گئے. اچھا اس عالم کے پاس وہ خط رہا اور وہ اپنی اولاد کو وصیت کرتا رہا، اور اس مکان کو اسی طرح ڈبل جو ہے مطلب ایک منزلہ اسی طرح مطلب جو خستہ حالت میں کبھی بنایا کبھی جو ہے لازمی بات ہے 2000 کون سی ٹوٹل کو تھوڑا سا عرصہ ہے. اس عالم کے نسل میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میزبان جو ہے وہ بنا ہوا ہے، وہ اس عالم کی اولاد میں آ رہا تھا.
اور وہ خط بھی آ رہا تو وہ خط پھینکتا کسی چیز میں بنتا وہ بس وہ وصیت کرتے رہے یار یہ خط ہے یہ آگے لے جاتے جاؤ. جب سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے زمانے میں آیا اس کے زمانے میں آیا جو وصیت کرتے رہے یہ خط آقا تک جو ہے وہ پہنچانا ہے اور یہ مکان بھی آقا کے لیے ہے. وہ مکان کی جو رکھوالی تھی وہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کرتا تو اسی طرح ڈبل منزلہ تھا. جو بھی تھا جو ہے کچھا تھا یا پکا تھا اس زمانے کے جو ہے غربت بھی آتے ہمیشہ جو ہے بہاریں تو نہیں ہوتی. اچھا جب سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہوا آپ قباء میں پہنچ گئے. قباء میں مطلب مسجد کی جو ہے بنیاد بھی رکھی تو مدینے کے لوگ آگئے چونکہ قباء جو ہے 5-6 میل جو ہے فاصلے پر ہے تو انہوں نے کہا کہ حضور اب مدینے جو ہے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی طرف سفر جاری کیا ہے. تو راستے میں تو وہ ہجوم بن گیا اور یہ لڑائی تک بات پہنچ گئی. کوئی کہتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا قدم اقدس میرے گھر میں رکھنا ہے کوئی کہتا میرے گھر میں. سارے عاشقان تھے تو معاملہ جو ہے بڑا بگڑ گیا. اب آقا جو ہے ایک کے گھر میں جائے تو دوسرے نے ناراض ہونا ہے سمجھ آگئی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہے آپ اس بارے میں جو ہے پریشان نہ ہو میں اپنی اونٹنی کی جو رسی ہے مار ہے وہ میں چھوڑ کے اللہ کے حکم سے اونٹنی جس کے گھر کے دروازے پہ بیٹھ گئی میں ادھر ہی مہمان. اب نبی جس جانور پہ سواری کرے وہ بھی عام جانور نہیں ہوتا وہ بھی عام جانور نہیں ہوتا سمجھ آگئی. کہتے رسول اللہ صاحب کو علم غیب نہیں ہے غیب تے اونٹنی کو بھی ہو گیا. اچھا وہ اونٹنی کا جو ہے انہوں نے وہ سارا جو ہے وہ مار چھوڑ دیے اسی طرح ہی رکھا کہ اونٹنی جو ہے وہ چل پڑی. صحابہ کرام ہر بندہ دل میں دعا کرتا ہے یا الہی میرے گھر میں رونق ہو میرے گھر میں رونق آ جائے. اب اونٹنی کو کون کہہ سکتا ہے کہ یا تو ادھر ہی بیٹھ جا. اونٹنی چلتے چلتے جہاں آج مسجد نبوی ہے یہ اس زمانے میں خالی پلاٹ تھا. یہ 2 چھوٹے بچے تھے ایک کا نام سہل تھا ایک کا نام سہیل تھا یہ 3 بچے تھے. تو اونٹنی اسی خالی پلاٹ میں پہلے بیٹھ گئی. اب سارے پریشان ہو یار یہ تو کسی کے دروازے پہ بھی نہیں گئی خالی پلاٹ میں بیٹھ گئی. تو اونٹنی بیٹھ گئی پھر اونٹنی کھڑی ہو گئی. پھر سامنے جو ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا جو ہے وہ گھر تھا اس دروازے پہ بیٹھ گئی. سبحان اللہ. جنت ابو ایوب انصاری کے لگ گئے. صحابہ کرام سارے اکٹھے مبارکباد یار کتنا خوش نصیب ہے کہ وہ اونٹنی جو ہے آپ کے دروازے پہ آقا کا پہلا قدم آپ کے گھر میں. تو وہ مطلب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے جوک در جوک صحابہ کرام آ رہے تھے اسلام قبول کر رہے تھے اور مطلب ایک رونق لگی ہوئی تھی. وہ جو خط تھا وہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے اپنے غلام ابو یعلا کو وہ خط دیا تھا. ان کے پاس وہ خط صندوق میں پڑا تھا. جب ابو یعلا آ گئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کیا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کا نام ابو یعلا ہے؟ انہوں نے کہا جی رسول میرا نام ابو یعلا ہے. فرمایا میرا خط آپ کے پاس ہے؟ آپ کے پٹھی رہ گئی ہے ابو یعلا کی. فرمایا رسول آپ کو کس نے بتایا خط کے بارے میں؟ وہ خط تو مدینے میں کسی کو پتا نہیں ہے وہ تو ہمارے جو ہے مطلب ایک صندوق میں پڑا ہوا ہے پرانا سا خط ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس پروردگار جس نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے اس نے ساری بات بتائی جو ہے. پھر انہوں نے کہا یا رسول صاحب ہمیں تو خط کا پتہ نہیں ہے بس جو ہے باپ نے جو ہے بیٹے کو کہا بیٹے نے پوتے کو اس طرح یہ سلسلہ آ رہا تھا یہ خط کیا ہے اور یہ واقعہ کیا ہے خط پڑا ہوا ہے. آقا کی بارگاہ میں وہ خط پیش کیا گیا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو میری اونٹنی آئی تھی یہ اپنے گھر کے سامنے بیٹھ گئی ہے. یہ گھر میرے لیے بنایا گیا تھا اس بادشاہ نے اور میری اونٹنی جو ہے کوئی بتا. اور اللہ تعالیٰ بھی جو ہے خیرت مند پروردگار کہ محبوب کو کسی کے دروازے پہ نہیں لے گیا اپنے گھر پہ لے گیا. اور آقا کے لیے 2000 سال پہلے گھر تعمیر کیا گیا تھا. کوئی یہ نہ کہے کہ میں جو ہے آقا پر احسان آقا کے ہم پر احسان آتا ہے ہمارے احسان کوئی نہیں ہے. وہ آقا جو ہے خود اپنے گھر میں اونٹنی گئی. اونٹنی کو بھی علم غیب اور آقا کو بھی علم غیب کہ جو ہے خط کے بارے میں اور 2000 سال پہلے کا واقعہ. پھر آقا نے سارا بتا دیا کہ اسی طرح یہ سارا معاملہ تھا. اس نے جو ہے میرے لیے جو ہے یہ خط اور پھر اس بادشاہ کے لیے دعا کی کہ اس نے یہ خط لکھا تھا اور انہوں نے یہ گھر بنایا تھا اور میری اونٹنی جو ہے اس گھر پہ جو ہے ابو ایوب انصاری تو ویسے جو ہے وہ گھر کے جو ہے متولی تھے یا اس گھر کو جو ہے رکھوالی کے لیے جو ہے چابی ان کے پاس تھی. وہ گھر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا تھا اور اونٹنی اپنے گھر میں جو ہے جا کے پھر یہ سارا مسئلہ جو ہے ظاہر ہو گیا. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ میلاد النبی
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا خلیفہ، لاڈلا، کتنی عظیم جو ہے اس کو جو ہے سعادت حاصل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں یاروں کے جو نام ہے وہ عین سے شروع ہوتے ہیں۔ ابوبکر صدیق کا اصل نام عبداللہ ہے، سبحان اللہ، عین سے، پھر عمر بھی عین سے، عثمان بھی عین سے، علی بھی عین سے، چاروں یار عین سے شروع ہوتے ہیں۔ یہ ابوبکر کا معنی ہے اولیت والا، جو ہر کام میں اول نمبر پہ آ جائے، فرسٹ۔ ابوبکر میں اس کا معنی ہے اولیت والا، جو ہر کام میں اول نمبر پہ ہو۔ اور کتنی بڑی جو ہے مطلب یہ کہ سعادت حاصل ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے میں نے ایک مرتبہ سوچا تھا میں ابوبکر سے جو ہے کوئی ایسا کام ہو جائے کہ میں اول آ جاؤں، میں ہمیشہ سیکنڈ آتا ہوں۔ تو کہتا غزوہ تبوک کے موقع پر جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مطلب چندہ اکٹھا کرو جو ہے مطلب یہ کہ جو اللہ کے راستے میں جو ہے، تو کہتا اس وقت میری مالی حالت اچھی تھی، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی مالی حالت ٹھیک نہیں تھی، تو میں نے کہا آج میں اول نمبر پہ آ جاؤں گا۔ میں گھر گیا تو میں نے سارا سامان جو ہے وہ مطلب یہ کہ سیٹ کیا، تو آدھا سامان آقا کے قدموں میں لے آئے، آدھا گھر میں رکھا۔ ادھر سے ابوبکر صدیق رضی اللہ تھوڑا سا سامان اٹھا کے وہ بھی لے آئے، وہ گھر کا پورا لے آئے تھے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پتہ نہیں تھا کہ وہ پورا لے آئے۔ انہوں نے کہا ابوبکر نے اتنا سا لے آیا ہے۔ جو کل مالیت لے آیا تھا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ غزوہ تبوک میں، وہ تقریباً 4000 دینار کا سامان تھا ٹوٹل، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا آدھا سامان 10,000 سے زیادہ دینار کا بنتا تھا۔ تو اپنے مال میں کہتے ہیں میں نے سوچا کہ یار میری مال جو ہے آج زیادہ ہے، تو میں پھر جب رسول اللہ صاحب نے جب دیکھنا ہے تو میں پہلے نمبر پہ آ جاؤں گا کہ میری مالیت زیادہ ہے۔ تو کہتے ہیں لیکن رسول اللہ صاحب نے تو سوال ہی الٹا کیا، ادھر میں تو پھر پھنس گیا۔ کہتے جب ہم نے سامان سارا رکھا، میں نے بھی لے آیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی لے آئے، تو میں دل میں یہ سوچ رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں یہی سوال کریں گے کہ کتنا کتنا لے آئے ہو، تو پھر میں کہوں گا یا رسول اللہ میں اتنا 10,000 کی مالیت کا، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پھر تھوڑا سا سامان ہے، تو کہتے ہیں آقا نے سوال ہی الٹا کیا، آقا نے فرمایا پیچھے کیا چھوڑ کے لائے ہو؟ تو کہتے ہیں پھر پیچھے والے ابوبکر نے یہ کہا میں تو اللہ اور رسول کا جو ہے نام چھوڑ کے آیا، اور میں پھر خاموش ہو گیا کہ میں نے تو کہنا کہ میں آدھا چھوڑ کے آیا ہوں، پھر آدھے پہ میں چپ کر گیا، اور ابوبکر صدیق پھر پہلے نمبر پہ آیا، انہوں نے کہا میں تو سارا کچھ ہے، میں تو پیچھے اللہ اور رسول کو چھوڑ کے آیا اور کچھ بھی نہیں ہے، پہلے نمبر۔ اب دیکھیں اس نقطے پہ آپ غور کریں، ابوبکر صدیق نے کمال کا نقطہ، کمال کا جملہ کہ اللہ اور رسول کا جو ہے مطلب یہ کہ نام جو ہے وہ چھوڑ کے جائے، تو اس کی جو ہے برکت یہ آ گئی جو گھر میں اللہ رسول کو چھوڑا تھا کہ تمام صحابہ کرام میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ آپ چاروں پشت جو ہیں صحابی ہیں، سبحان اللہ، چاروں پشت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ صحابی ہیں۔ اس کا باپ ابو قحافہ یہ بھی صحابی ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ صحابی ہے، اس کا بیٹا عبد الرحمن بھی صحابی ہے، اس کا پوتا محمد بھی صحابی ہے، سبحان اللہ، اور یہ واحد فضیلت حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا حاصل ہے۔ اس برکت سے بھوکا نہیں مرا، بھوکا نہیں مرا، پھر تو خلیفہ بن گیا، پوری جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے سلطنت کا جو ہے خلیفہ پہلا جو ہے بادشاہی بنا، اور سارا کچھ لے آیا تھا اللہ عز و جل کے جو ہے بارگاہ میں۔ جب اس طرح جو ہے عقیدت اور آقا پر اپنے آپ کو نچھاور کرنا تو کسی کی جو ہے کمی نہیں آتی، جو ہے کمی نہیں آتی، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ فضیلت حاصل ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ایمان کا واقعہ یہ ہے کہ آپ ملک شام میں تھے، کسی کام کے لیے گئے، لمبا سفر ہوتا تھا مہینوں کا، ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کوئی علم نہیں تھا کیونکہ وہ شام میں تھے، نہ موبائل تھا، نہ نیٹ تھا، نہ اس طرح معاملہ۔ اس نے وہاں خواب دیکھا کہ چاند میرے گود میں گر گئے، پریشان ہو گئے۔ صبح اٹھے تو وہاں پہ جو ہے پوچھا کہ ادھر کوئی راہب یا کوئی بڑا عالم ہے، لوگوں نے بتایا کہ ہاں فلاں علاقے میں جو ہے، وہ اس راہب کے پاس گیا، انہوں نے کہا یار میں ایک خواب جو ہے رات کو آئے، بڑا پریشان ہوں۔ انہوں نے کہا بتا دیں کیا خواب؟ انہوں نے کہا میں نے خواب دیکھا کہ چاند میرے گود میں گرا ہے۔ انہوں نے کہا آپ کا نام کیا ہے؟ بتا دیے کہ میرا نام عبداللہ ہے۔ کدھر سے آئے؟ مکے سے آئے۔ پوری ڈیٹیل لے لی اسے۔ انہوں نے کہا یار واقعی آپ نے جو مطلب یہ کہ تعارف کرایا اور جو مطلب یہ کہ تو اگر آپ کا یہ خواب سچا ہے تو پھر یہ خوشخبری آپ کے لیے ہے کہ نبی آخر الزمان کا تو پہلا خلیفہ بنے گا۔ کہتا انہوں نے جب مجھے یہ بات کی تو جیسے کہتا نہیں کہ میں دماغ ڈال دینا
اتنی خوشی وجد میں آیا کہ میں نبی آخر زمان کا پہلا خلیفہ اتنے عظیم نبی کا. کہتا مجھے کوئی سمجھ نہیں ہے کہ میں اس سامان کو کدھر پہن دوں, میں واپس چلا جاؤں اور میں جو ہے اس کی جو ہے بارگاہ میں وہ نبی کا میں انتظار کروں, وہ نبی آئے اور میں اس پر ایمان لے اور مجھے یہ مقام. اچھا کہتا میں نے وہ سامان جو ہے جلدی جلدی بیچ دیا, جو ہے خسارے میں بھی ہو جیسے بھی ہو, جو ہے میں بیچ کے جو ہے مکہ مکرمہ واپس آیا. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پیدائشی ہی صدیق تھے. سبحان اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو صادق اور امین کا لقب ملا ہے یہ کافروں نے دیا ہے, مسلمانوں نے نہیں دیا. کافروں نے آقا کو جو ہے صادق اور امین مانا. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس زمانے میں بھی صدیق تھے, وہ سچائی میں مشہور تھے. اور آپ فرماتے ہیں کہ میں نے زمانہ جاہلیت میں نہ شراب پیا, نہ زنا کیا, نہ بت کو سجدہ لگایا. اس زمانے میں بھی میں پاک تھا. اللہ تعالیٰ نے جب نبی کا پہلا خلیفہ چننا, اور حدیث میں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ انبیاء کے بعد تمام مخلوق میں افضل بندہ ہے. افضل البشر بعد الانبیاء, انبیاء کے بعد جو افضلیت ہے وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حاصل ہے. شروع سے ہی جو ہے وہ پارسا اور پاک باز تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال چھوٹے ہیں عمر میں. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سسر بھی ہے اور عمر میں چھوٹے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سسر ہے ابوبکر. حضرت عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 13 سال چھوٹے ہیں, پھر بھی سسر ہے. یہ سارے چھوٹے. حضرت علی شیر خدا 30 سال چھوٹے, وہ زیادہ عمر میں کام ہے. حضرت عثمان غنی بھی چھوٹے ہیں. ابوبکر صدیق عمر میں چھوٹے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال. تو شروع سے جو ہے پیدائشی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوستانہ طریقہ تھا, جو ہے شروع سے جو ہے دوست ہی تھے. اور جب بڑے ہو گئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 40 سال عمر میں جو ہے اعلان کیا جو ہے, تو اس کی بھی تقریباً جو ہے 38 سال عمر تھی, عمر بڑی جو ہے. تو کہتے ہیں جب میں شروع سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار تھا اور عقیدت تھی اور لازمی بات ہے, کہتے ہیں یہ شیخ سعدی صاحب کا ایک قول ہے, کنند ہم جنس با ہم جنس پرواز, کبوتر با کبوتر باز بباز. یعنی جنس جنس کے ساتھ اڑتا ہے, کبوتر کبوتر کے ساتھ, باز باز کے ساتھ. سمجھ آگے کبھی جو ہے اس طرح جائے, یہ نہیں کہ کتے بیلے اکٹھے ہو جاتے, نہیں, ہر چیز کا اپنی جنس کے ساتھ جو ہے اس کا جو ہے وہ طریقہ ہوتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صادق تھے اور یہ صدیق تھے, تو دونوں کے شروع سے جو ہے وہ دوستی تھی. اچھا فرماتے جب میں مکہ مکرمہ آیا تو مجھے پہلے سے جو ہے لوگوں نے راستے میں گھیر لیا. کہتا وہ جو آپ کا دوست نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے تو نئے جو ہے وہ بات جو ہے وہ تو بتوں کو برا بلا کہتا ہے اور کہتا میں اللہ کا نبی ہوں, مجھ پہ وحی نازل ہوتے, جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں, ایسے ایسی باتیں کرتے ہیں. انہوں نے کہا اچھا میں جا کے جو ہے ملتا ہوں, جو ہے پوچھتا ہوں, میں تو ابھی شام سے آیا, مجھے کوئی پتہ نہیں ہے. اچھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں, تو کہنے لگے یار آپ کے بارے میں جو ہے مجھے لوگوں نے راستے میں بتایا کہ آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا. اس طرح آقا نے فرمایا ہاں میں اللہ عز و جل کا نبی ہوں اور مجھ پر وحی آتی ہے, اور اسی طرح جو ہے مطلب سارے باتیں کی. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پہلے سے پتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کا اور سارے طریقے کبھی جھوٹ نہیں بولا, اب جو بات کر رہا ہے تو سچ ہی کہتا ہوگا. انہوں نے کہا بات تو آپ کی بالکل بجا ہے, آپ میری عادتوں سے واقف ہے, میں نے آپ کو بھی دیکھا ہے, لیکن میری دل کو تسلی کے لیے اگر کوئی جو ہے مطلب معجزہ جو ہے مجھے دکھا دے, یا کوئی ایسی بات ہو جس سے میرے دل کو ایک مانتا تو ہو, آپ جیسے بھی ہیں, آپ نے جب بھی بولا سچ ہی بولا, جھوٹ نہیں بولا, کہ آپ جو کہہ رہے ہیں میں مان رہا ہوں, لیکن میرے دل کو ایک تسکین ہو جائے گی, ایک دلیل میرے لیے جو ہے, تو مجھے کوئی ایسا معجزہ. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شام میں تو نے خواب دیکھا وہ کافی نہیں ہے, جو تیرے گود میں چاند کا ٹکڑا آیا اور راہب نے آپ کو کہا کہ تو پہلا خلیفہ بنے گا, وہ خواب آپ کے لیے کافی نہیں ہے. انہوں نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم دیکھے اور آقا کی نور نبوت دیکھے, کہاں شام میں کس کو خواب آئے اور آقا جو ہے مکے میں جو ہے اس کا مطالعہ کرے اور اس کو دیکھے, تو انہوں نے فرمایا جو ہے کہ تو آقا کی شان جو ہے کون بیان کر سکتا ہے. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ایک واقعہ لکھتے ہیں, اور اس واقعے کو علامہ جامی صاحب نے شواہد النبوہ میں لکھا ہے. فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کی دعوت کرنی ہے. آقا نے قبول فرمایا. حضرت جابر رضی اللہ عنہ گھر گئے اور انہوں نے ایک بکری تھی وہ ذبح کر دی. جابر رضی اللہ عنہ کے 2 چھوٹے چھوٹے بیٹے تھے,
انہوں نے اپنے باپ کو دیکھا کہ کس طرح جو ہے انہوں نے ذبح کیا، وہ سارا ذبح کر کے جو ہے وہ مطلب یہ کہ پکا رہے تھے. وہ بچے کوٹے پہ چڑھ گئے چوری بھی لے کے. تے جو بڑا بیٹا تھا اس نے چھوٹے کو کہا یار تو اس طرح لیٹ جائے، بچے تھے تے جس طرح ابو نے چوری پھیری تھی میں اسی طرح میں کرتا ہوں، بڑا مزہ آتا ہے جو ہے اس طرح، بچے تھے جو ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جو ہے. وہ بچے جو ہے ادھر لیٹ گئے جس طرح کھیل رہے تھے، انہیں چوری پکڑ کے جو ہے گلے پہ کاٹ دیا، رکھ کٹ کے جو ہے بچے فوت ہو گئے. اچھا جب وہ ماں نے دیکھا کہ یار اوپر چڑھ گئے ہیں جو انہیں چھری بھی لے گئے، تو وہ جو اوپر گئی جو ہے وہ تو مرا ہوا پڑا ہوا ہے، خون بہ رہا ہے جو ہے وہ. اچھا افسان خطا ہو گئے جو ہے، حیران ہو گئے کہ یار یہ اس نے کیا کیا. وہ بچہ خوفزدہ ہو گیا کہ ماں نے جو ہے مطلب رونا شروع کیا، چیخنے لگی. وہ بچہ جو ہے وہ دوڑنے لگا، وہ سیڑھیوں سے گر گیا، وہ بھی فوت ہو گیا. اب آقا کو دعوت دی ہے، آقا نے آنا ہے. کیسے صبر والی عورت، کیسے کمال والی عورت. انہیں دونوں بچوں کے لاشیں اٹھا کے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لے آتے ہیں، کہیں پریشان نہ ہو جائے، نبی کو جو ہے خوشحال ہم نے بھیجنا ہے. انہیں کمرے میں رکھا اور بس وہ خون کے آنسو اندر رو رہی ہے. جابر رضی اللہ عنہ آ گئے جو ہے، وہ کھانا پکا رہی تھی جو ہے مطلب یہ کہ مطلب یہ کہ اپنا چہرے پر جو ہے کوئی ایسا جو ہے مطلب یہ کہ اثر نہیں لے آیا کہ جس سے اس کو جو ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے گئے. صحابہ کرام بھی جو ہے وہ ساتھ جو ہے وہ بیٹھ گئے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے کھانا پیش کر دیا آقا کی بارگاہ میں. تے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت وحی نازل ہو گئی جبرائیل علیہ السلام، اور فرمایا کہ اللہ عز و جل کی طرف سے سلام. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جابر کے بیٹوں کو بھی اپنے کھانے میں شامل کریں، ان کو بھی کھانا کھلائیں، بچے ہیں کہ وہ خوش ہو جائیں گے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر اپنے جو ہے لاڈے جو ہے شہزادگان جو ہے بچے جو ہیں اس کو بھی لے آئیں، وہ بھی میرے ساتھ جائیں. جابر رضی اللہ عنہ تو زیادہ خوش ہو گئے کہ یار جو ہے وہ بچوں کو آقا نے بلایا ہے تو میرے بچے بھی جو ہے برکت حاصل کریں. گئے جو ہے گھر میں بیوی کو کہا جو ہے یار وہ بیٹے کدھر ہے جو ہے جلدی بلائیں جو ہے رسول اللہ سے بلا رہے ہیں. انہوں نے کہا جو ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے آپ کھانا تناول کریں. وہ بچے وہ کھیلنے چلے گئے ہوں گے، پتہ نہیں کہاں تلاش کریں گے، زیادہ دیر ہو جائے گا تو آپ جو ہے کھانا جو. وہ جابر رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا حضور وہ بچے پھر مسجد نبی میں آ جائیں گے ادھر ہی جو ہے، تو وہ کہیں گئے ہیں پتہ نہیں گھر میں نہیں ہے، تو پھر تلاش کرنا پڑے گا. میں جب ادھر جاؤں گا تو پھر ادھر جو ہے خدمت کا جو ہے جو ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا حکم آیا، بچے جدھر بھی ہیں تلاش کر کے جو ہے اس کو لے آؤ جو ہے. میں اس وقت تک کھانا نہیں کرتا، بچے بھی میرے ساتھ کھائیں گے. اب جابر رضی اللہ عنہ گئے، انہیں کہا بیوی کو جو ہے کہ جا کے پتہ کر لے جو ہے پڑوسیوں میں تلاش کرے کہاں چلے گئے. آقا فرماتے میں انتظار کرتا ہوں اس کو لے آئیں کھانا کا. وہ بیچاری رونے لگے. انہوں نے کہا کیوں رو رہے جو ہے یار کس بات پہ. اچھا انہوں نے کہا یار جابر آپ آ جائیں کمرے میں. انہیں کمرے میں لے گئے تو چادر اٹھائے، وہ دونوں مرے ہوئے. ایک تو گلا کٹ گیا تھا، ذبح ہوا تھا، دوسرا ویسے جو ہے وہ مرا ہوا ہے. جابر رضی اللہ عنہ کا رنگ اڑ گیا، یار یہ کیا ہوا، مطلب یہ کہ جو ہے بچے تو مر گئے ہیں. انہیں بیوی سے پوچھا یہ ماں سب، انہوں نے کہا کہ یار اس طرح جو ہے اس نے کیا، میں دیکھے جو بچے بھی جو ہے وہ نیچے گر گئے، وہ بھی فوت ہو گیا. تو میں اس لیے خاموش تھی کہ یار آقا صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرمائے، خوشی سے آیا ہے خوشی سے جائے، بعد میں پھر جو ہے جو معاملہ ہے وہ بعد میں جو ہے کہیں آقا پریشان نہ ہو جائے، ہم نے دعوت کی ہے بڑی خوشی سے جو ہے. حضرت جابر نے فرمایا بس جو بھی ہوا جو ہے یہ لاشوں کو اٹھا کے جو ہے لے آئے آقا کی بارگاہ میں پیش کریں گے. یا رسول اللہ وہ تو مرے ہوئے ہیں. اچھا انہوں نے جو ہے وہ لاشیں لے آئے. صحابہ کی تو آنکھیں پھٹی رہ گئی، یار یہ تو لاشیں ہیں، یہ تو مری ہوئی ہیں، یہ کیا ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ ماجرا ہوا تھا. اور اسی طرح آقا نے بھی دیکھ کے جو ہے کہ یار یہ تو واقعی جو ہے مری ہوئی ہیں. پھر جبرائیل علیہ السلام آئے تو فرمایا جو ہے پیارے محبوب پریشان نہیں ہونا، اللہ تو وجل فرماتا ہے تیری دعا ہوگی ہم نے زندہ کرنا ہی ہے. جابر نے جس عقیدت سے جو ہے وہ مطلب یہ کہ گھر میں آپ کو بلایا ہے تو ہم جابر کو جو ہے ایسے تقدیر کا فیصلہ تھا، لیکن جو ہے تیرے صدقے جو ہے اس پر یہ بھی جو ہے احسان. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں بچوں پر جو ہے ہاتھ پھیرا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، دونوں بچے زندہ ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا تناول کیا. سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، سردار کی آمد، لجپال کی آمد، سرکار کی آمد. مکہ مکرمہ میں ایک پہلوان رہتا تھا، رکانہ اس کا نام تھا، رکانہ. اور یہ اتنا بڑا پہلوان تھا کہ
اگر یہ چمڑے پہ کسی جانور کے چمڑے پہ کھڑا ہو جاتا تو 40 بندے وہ چمڑے کو ان کے پاؤں کے نیچے سے کھینچ لیتے، چمڑا پھٹ جاتا، اس کو ہلا نہیں سکتے تھے۔ اتنا بڑا پہلوان گزرا روکانا، تو یہ بکریاں چراتا تھا جنگل میں، اور ایک وادی تھی وادی عزم، اس میں جو ہے وہ بکریاں چراتا تھا۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وادی عزم کی طرف نکلے اکیلے، تو وہاں پہ رکانہ کا جو ہے وہ ڈیرا تھا، جو ہے وہ بکریاں چراتا تھا اس وادی میں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوگی، تو رکانہ نے کہا یار آپ کے بارے میں نے سنا ہے کہ آپ ہمارے خداؤں کو نعوذ باللہ یعنی وہ بتوں کو برا بلا کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے اوپر وحی آتی اس طرح۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہاں میں اللہ عز و جل کا نبی ہوں، اور یہ بت ہے رکانہ جو ہے بت نے کیا کرنا ہے جو ہے پتھر سے خود تراش کے جو ہے۔ انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ میں ہوں ان پڑھ بندہ، مجھے کسی چیز کی یہ تقریر ہو کہ ان چیز کی مجھے کوئی سمجھ نہیں آتی، آپ اس طرح کر لیں کہ آپ میرے ساتھ لڑے کشتی، کہ اگر آپ نے مجھے ہرایا تو پھر میں مانوں گا کہ تو اللہ کا نبی ہے، اگر تو نے مجھے نہیں ہرایا تو یہ باتیں میں نہیں مانتا، میں پڑھ بندہ جو ان چیزوں کریں گے۔ آقا نے فرمایا ٹھیک ہے جس طرح تو چاہتا ہے۔ تیاری ہو گئی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکانہ کو جب بھی ڈالی تو جب وہ رکانہ کی جوائیں سانس اکھڑنے لگی، رکانہ گر گئے۔ رکانہ کہنے لگا بات تو مجھے چھوڑ دیں، لگتا ہے میرے نعوذ باللہ میرے جو خدا ہیں وہ مجھ سے آج کل لگتا ہے ناراض ہو گئے، تو تھوڑا مجھے ٹائم دے دے، میں ان کو راضی کروں پھر میں نے دوبارہ لڑنا ہے۔ رکانہ بیٹھ گئے جو ہے لات عزا کے نام پکاری جا رہا ہے، میں اتنے بکروں کی پیٹھ چڑھاؤں گا، یہ کر دوں گا، یہ کر دوں گا، سجدے لگاؤں گا، تو جو ہے مطلب یہ کہ مجھے اس دفعہ جو ہے شرمندہ نہ کرو، مجھے جتواؤ۔ اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکانہ کیا بکواس کر رہا ہے، کیا ان کے سامنے جو ہے نہیں ہے یہ پتھروں نے کیا کرنا ہے، ان کا اپنا عقیدہ تھا۔ خیر انہوں نے جو ہے جب آدھا گھنٹہ یا گھنٹہ جو ہے چنگی طرح جو ہے انہوں نے اپنا جو ہے حساب کیا، انہوں نے کہا اب ہو سکتا ہے مجھ سے راضی ہو گئے ہوں گے کہ میں نے بڑے نذرانے کی جو ہے اس کو اپیل کی ہے، یہ ہے تو میرے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو جنتا پہنچ گیا، ادھر جو ہے وہ گر گیا۔ پھر وہ کہنے لگا یار لگتا ہے جو ہے وہ مجھ سے زیادہ ناراض ہو گئے، وہ زیادہ نذرانہ ہی مانگنے لگے۔ پھر وہ بیٹھ گئے جو ہے وہ پکار رہا ہے جو ہے مجھے شرمندہ نہ کرو، میری مدد کرو، جو ہے میں اتنے بکریاں دوں گا، یہ کروں گا، یہ کروں گا۔ رسول اللہ صاحب مسکرا رہے تھے یار جاہل بندہ ہے جو ہے، ان کو سمجھ ہی نہیں آتے کہ پتھر نے کرنا کیا ہے۔ پھر تیار ہو گیا، کہتا ہے اس دفعہ جو ہے میرے ساتھ جو ہے تو پوچھتے کرے اب مجھ سے وہ راضی ہو گئے ہوں گے، یہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تیسری مرتبہ دبوچ لیا جو ہے وہ پھر گر گیا، اب اس کے دوبارہ کھڑے ہونے کی ہمت ہی نہیں بنی۔ کہنے لگے یار میرے جو ہے خدا نعوذ باللہ وہ مجھ سے جو ہے ناراض ہو گئے، کوئی غلطی ہو گئی کہ تیرا خدا تجھ سے راضی ہے، انہیں تیری مدد کی، میرے جو ہے خدا انہیں چھوڑ دیا ہے۔ استغفر اللہ سے بات کافر تھا کہ یہ جو بکریاں میں نے ان کو دینا ہے انہوں نے تو مجھے شرمندہ کر دیا، تو بکری میں آپ کو دیتا ہوں جو ہے۔ آقا نے فرمایا تیری بکریوں کی مجھے ضرورت نہیں، تو کلمہ پڑھ لے۔ انہوں نے کہا یار میں اس بارے میں سوچوں گا، وہ رکانہ مسلمان نہیں ہوا، بس ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں، میں جو ہے اس کے بارے میں سوچوں گا۔ اس دوران حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دوڑتے ہوئے آ رہے تھے، 2-3 اور صحابہ بھی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر ہے کیا ہو گیا جو ہے دوڑتی ہوئی جو ہے؟ انہوں نے کہا آقا آپ کے بارے میں ہمیں پتا چلا تھا کہ آپ وادی عزم میں گئے، ہمیں خطرہ لاحق ہو گیا کہ رکانہ جو ہے کوئی تکلیف نہ پہنچائے، وہ بڑا جو ہے مطلب یہ کہ طاقتور بنا ہے۔ آقا نے فرمایا وہ بیٹھا ہوا ہے، جا کے پوچھ لو رکانہ کا حال۔ رکانہ جو ہے وہ بیٹھا ہوا تھا جو ہے، انہوں نے پوچھا صحابہ کرام ہاں جی رکانہ، انہوں نے کہا یار میرے خدا جو ہے مجھ سے ناراض ہو گئے آج کل، ان کے خدا نے جو ہے اس کی مدد کی اور انہوں نے مجھے جو ہے گرا دیا، اور واقعی جو ہے اس کا خدا جو ہے بڑا قدرت مند ہے۔ تو جو ہے وہ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ آپ نے واقعی جو ہے اس کو گرا دیا؟ آقا نے فرمایا جو ہے میرا خدا میرے ساتھ ہے، تو پھر رکانہ کیا ہے؟ رکانہ کو تو پیدا بھی میرے رب نے کیا ہے، یہ طاقت بھی میرے رب نے دی ہے، تو نبوت کا بوجھ کون اٹھا سکتا ہے؟ نبوت کا زور جو ہے وہ رکانہ کیا جو ہے، رکانہ جیسے کروڑا بندے جو ہیں وہ اکٹھے پھر بھی جو ہے اس سے جو ہے نبوت کا جو ہے رسول اللہ صاحب کو تو شان جو ہے کتنی طاقت آقا کی رکانہ کی جو ہے وہ مطلب یہ کہ جو ہے خوف اس پہ طاری ہو گیا، اور وہ سارے کافروں کو بھی بتاتے تھے کہ آپ جو ہے اس کے ساتھ مقابلہ میں نے نہیں کیا، واقعی جو ہے وہ ایک کوئی خفیہ طاقت رکھتا ہے۔ یہ اللہ کے معجزات جو ہیں ظاہر ہوتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں غزوہ تبوک کے موقع پر ہم گئے تھے، کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ پوچھے بلال تیرے پاس کوئی کھانے کو کچھ ہے؟ کہتے ہیں ہم 3 لوگ تھے جو اپنے پاس بیٹھے ہوئے تھے، کافی ہجوم تھا، تو میں نے کہا یا رسول اللہ صاحب ہمارے پاس تو سارا کچھ ختم ہو چکا ہے۔ آقا نے فرمایا پھر بھی تو شدان جاڑ کے دیکھ لو۔ کہتے ہیں ہم تینوں نے اپنے جو
توبرا کا تو شداتے وہ ہم نے جاڑے تو ان میں سے جو ہیں 7 کھجوریں برآمد ہوئی اور وہ بھی سوکھی سوکھی جو کھانے والی نہیں تھی. ہم نے جو ہے حاضر کی حضور یہ جو ہیں 7 کھجوریں ہیں باقی تو کچھ نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے. اس کو جو ہے آقا نے فرمایا جو ہے سامنے رکھ لو جو ہے کسی کپڑے کے اوپر رکھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ اس طرح ہاتھ رکھا اور فرمایا بلال میری انگلیوں کے اندر سے نکال کے کھایا کر. حضرت بلال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم 3 لوگ تھے کہ ہم جو ہے انگلیوں سے جو ہے وہ نیچے نکالتے رہے تو کہتا میں گٹھلیاں اپنے پاس جو ہے رکھتے رہے. میں نے 56 کھجوریں کھائیں. 56 کھجوریں جو گٹھلیاں وہ میں رکھتا تھا. باقی جو 2 صحابہ کرام تھے جو انہوں نے بھی جو ہے رچ کے جو ہے وہ کھجوریں کھائیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تناول فرمائی. جب آقا نے ہاتھ اٹھایا وہی 7 کھجوریں تھیں. وہی 7 کھجوریں. میرے پاس تو دلیل تھا 56 کھجوریں ان کے پاس جو ہے وہ گٹھلیاں تھیں. کہتا پھر آقا نے فرمایا بلال اس کو جو ہے محفوظ رکھے پھر کسی جگہ جو ہے وہ کام آ جائے. کہتا میں نے جو ہے اس کو رکھ لیے جو ہے آگے جو ہے سفر جاری تھا تو کہتا ایک مقام پہ ہم نے پھر پڑاؤ ڈالا. پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ وہ 7 کھجوریں حاضر کریں. پھر کہتا میں وہ کھجوریں حاضر کی. پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ جو ہے اسی طرح ہاتھ رکھا اور ہم اس سے جو ہے وہ اندر سے اس وقت ہم 10 صحابہ کرام تھے مطلب یہ کہ جو ہے 7 اور صحابہ کرام بھی شامل ہو گئے. ہم نے جو ہے وہ کھجوریں کھانے شروع کر دی اور کہتا میں گٹھلیاں گنتا رہا 21 کھجوریں میں نے کھا لی. پھر میرا پیٹ بھر گیا. باقی جو ہے 10 صحابہ کرام تھے انہوں نے بھی رچ کے کھجوریں کھائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تناول فرمایا. پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھایا پھر وہی 7 کھجوریں تھیں. وہی 7 کھجوریں. پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اب اللہ عز و جل سے حیا آتی ہے ورنہ مدینے تک انہی 7 کھجوروں پہ سارے لشکر کو میں کھلاتا. لیکن اب مجھے اللہ تعالیٰ سے حیا آتی کہیں ہمارا توکل خراب نہ ہو جائے. پھر کہتا ہے وہ آقا نے فرمایا ایک کسی بچے کو دے دے. پھر کہتا ہے اپنے بچے کو دے دے. وہ آقا فرماتا مجھے اگر میں چاہوں جو ہے تو میں مدینے تک یہی کھجوروں میں سے سارے لوگ کھاتے جائیں اور کوئی کمی نہیں آئے کوئی کمی آئے گی. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات برکات ہے. یہ آقا کی تھوڑے جو چیزوں میں ایسی برکتیں آ جاتے تھے صحابہ کرام جو ہیں وہ ختم نہیں کر سکتے. ام شریک ایک عورت ہے. ٹائم بھی کافی ہو آخری واقعہ بتاتا ہوں. ام شریک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اتنے معجزات ہیں اتنے جو ہے بخاری بھرا ہوا ہے مسلم بھرا ہوا ہے مدارج النبوت سبحان اللہ. تو انہوں نے جو ہے وہ ام شریک ایک یہودی عورت تھی تو باتیں سنتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اس کے دل میں شوق پیدا ہو گیا جو ہے میں بھی دیکھ لوں میں بھی جو ہے وہ دیکھ لوں جو ہے یہ جو کہہ سکتے اتنا خوبصورت ہے اور ایسے جو ہے با اخلاق ہے. انہوں نے کہتے کہ اگر میں ایسے مدینے جاؤں تو پھر تو یہودیوں نے مجھے مار دینا ہے. ایک بندے کے ساتھ تو انہوں نے جو ہے کیا کہ یار تیرے پاس اونٹ ہے کہ میں اس کا کرایہ دے کے چپکے سے آپ نے مجھے رات کو نکالنا ہے کہ مجھے مدینے لے جائیں. وہ یہودی تھا. انہوں نے کہا ادھر کیا کرنا ہے ادھر مطلب کس کے پاس جانا ہے ادھر جو ہے. انہوں نے کہا کہ یار ادھر کہتا کہ ایک نبی آیا ہے کہ میں نے یہودی علماء سے یہ باتیں سنی تھی کہ نبی کا ظہور ہو چکا یہ ہے تو مجھے اس طرح بات بھی پہنچی کہ وہ مدینے میں ہے اور اس کے اتنے معجزات ہے یہ ہے تو میں جو ہے اس کے پاس جو ہے وہ جانا چاہتی ہوں میں بھی دیکھ لوں. دل میں جو ابھی شام تو چھپا رہی تھی جو ہے کہ یار میں دیکھ لوں گا. پھر جو ہے وہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے اتنے پیسے لگیں گے جو ہے تو نے مجھے کرایہ دینا ہے تو اونٹ کا جو ہے. ام شریک نے پروگرام تیار کیا جو ہے جب اونٹ پہ بیٹھنے لگی تو انہوں نے کہا کہ یار میں اپنا مشکیزہ بھی اٹھا کے لے آؤں. اس یہودی نے کہا کہ یار پھر وہ بہت زیادہ بوجھ بنے گا اونٹ پہ. میرے پاس مشکیزہ ہے اس میں پانی ہے اسے سے گزارنا چلائیں گے 2 بندے ہیں جو ہیں پہنچ جائیں گے مدینے تک ابھی ضرورت نہیں ہے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. وہ باتوں میں آ گئے جو ہے وہ چل پڑے. راستے میں جو ہے گرمی تھی اس کو پیاس لگ گئی. ام شریک کو عورت تھی اس نے یہودی کو کہا جو ہے کہ مجھے جو ہے وہ پانی دے دے. اس یہودی نے کہا میں نے نہیں دینا. تو میرے ساتھ یہ شرط لگائے کہ تو نے اسلام قبول نہیں کرنا. جا کے دیکھ لے مطلب یہ کہ جو ہے اسلام قبول نہیں کرنا. اگر تو جو ہے دل میں جو ہے بات چھپا رہی ہے کہ میں جو ہے مسلمان ہوں یا جو ہے تو میں تجھے ادھر ہی مار دوں گا. میں تجھے پانی نہیں دے رہا. وہ شریک پریشان ہو گئی. انہوں نے کہا یار تو نے مجھے کہا تھا کہ مشکیزہ نہ اٹھائے تو میں اپنا پانی اپنے ساتھ لے آتی. خیر یہودی تھا. انہوں نے کہا پانی نہیں ملا. ام شریک فرماتی ہے راستے میں جو ہے دوپہر کا ٹائم تھا تو اونٹ کے بھی پاؤں جلتے تھے تو انہوں نے ایک جگہ قیام کیا درخت کے نیچے. میں بھی جو ہے مطلب یہ کہ پریشان تھی پیاس سے جو ہے برا حال تھا. اب تو گاڑی ہے اے سی گاڑی ہے جب اونٹ پہ آہستہ آہستہ جانا تو گرمی اوپر پڑتی ہو بندہ ویسے ہی پاگل ہو جاتا ہے. عرب کی گرمی تو ویسے زیادہ ہے.
کہتے ایک درخت کے نیچے ہم نے قیام کیا جو ہے تو ادھر میں لیٹ گئی، وہ بھی جو ہے وہ لیٹ گیا۔ کہتے جو ہے کوئی بھی سنسان جگہ تھی، تو میری آنکھ لگ گئی، پیاسی جو ہے برا حال تھا۔ تو کہتے اچانک میں نے اپنی پیشانی پہ ٹھنڈک محسوس کی، میری آنکھ کھل گئی تو ایک بہت بڑا گڑھا ہے جو ہوا میں معلق ہے، اس کے ساتھ رسی ہے وہ اوپر گئی ہوئی ہے، اور وہ گڑھے کا جو نیچے جو جگہ ہے ٹھنڈا وہ میرے پیشانی کے ساتھ لگ رہا۔ کہتا میں اس طرح گھسک گئی تو میں بیٹھ گئی، کیونکہ وہ بالکل قریب تھا۔ بیٹھ گئی، جو میں نے دیکھا وہ تو کمال کا پانی ٹھنڈا جو ہے، میں نے جلدی جلدی پینا شروع کر دیا وہ گڑھے سے۔ پانی اتنا میٹھا لذیذ اور ٹھنڈا پانی رچ کے میں نے پیا جو ہے۔ میں حیران تھی کہ یار خوفزدہ بھی تھی کہ یہ گڑھا پتہ نہیں اوپر کدھر سے کوئی جن ہے یا کیا بلا ہے جو گڑھا جو ہے وہ لٹک رہا ہے۔ اچھا کہتے میں نے جو ہے وہ پانی پینا شروع کر دیا، پینا پانی پی لیا۔ پھر میں نے سوچا کہ اس یہودی کو بھی اٹھاؤں کہ دیکھے جو ہے پتہ نہیں یہ گڑھا اوپر سے کون لٹکا رہا ہے، درخت تھا اور اس سے گڑھا لٹک رہا تھا، آگے تو کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی۔ کہتے میں نے کہا یار رہنے دو۔ میں نے جب پانی پیے تو وہ گڑھا اوپر جانے لگا، میں پیچھے دیکھتے دیکھتے جو وہ ٹھیریوں میں جا کے غائب ہو گیا، وہ گڑھا جو ہے وہ غائب ہو گیا۔ کہتا میں پھر لیٹ گئی، میں نے کہا یار رہنے دو، جو بھی معاملہ ہے جو ہے کیا یہودی کو اٹھانا ہے۔ لیٹ کے جو ہے جب اس کو جو ہے جاگ آ گئی، انہوں نے کہا جانا نہیں جو ہے اب تو مطلب موسم ٹھیک ہو گیا جو ہے وہ اونٹ چل سکتا ہے۔ کہتا میں بیٹھ گیا، انہوں نے کہا جو ہے وہ مشورہ جو ہے ہاں پیاس کا بتا دے جائیں۔ میں کہا مجھے تو جس نبی کے پاس میں جا رہے ہیں اس پروردگار نے مجھے بتایا ہے پانی، جس پروردگار پہ میں نے ایمان لے آنا ہے، جس نبی پہ جو ہے انہوں نے مجھے پانی کا بندوبست پہلے سے کیا۔ وہ ہنسنے لگا، انہوں نے کہا وہ کدھر سے کس طرح؟ میں کہا کس طرح ایک گڑھا لٹک گیا اور گڑھے سے میں نے پانی پیے جو ہے۔ وہ یہودی کہتے میری بات کا یقین نہ کرے، انہوں نے کہا کہ یہ ویسے مجھے جو ہے کہہ رہے ہیں تھوڑا دو قدم جائیں گے پھر پیاس کا پتہ چل جائے گا۔ میں کہا میرے چہرے سے جو ہے آپ کو پتہ نہیں چل رہا کہ میں کیسے فریش ہوں، میں نے جو ہے وہ پانی پیا ہے۔ کہتے جو ہے میں بیٹھ گئے جو ہے اونٹ پہ جو ہے مدینے تک پہنچ گئے، مجھے اس پانی نے جو ہے ایسا سیراب کیا تھا جیسے کہتے نہیں آپ کوثر جو ہے، کوثر کا جو پانی ایک مرتبہ بندہ پیے پیاس نہ لگے، قدرت کا پانی تھا۔ تو کہتے مجھے پیاس ہی نہ لگے۔ میں جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو ہے وہ پہنچ گیا، کہ مسجد نبی میں تشریف فرماتے ہیں، تو میں جا کے بیٹھ گئی اور میں نے اس یہودی کو میں نے پیسے دیے، میں نے کہا تو چلا جائے جو ہے بات جا کے کر۔ تو میں وہاں پہ جو ہے بیٹھ گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس دیکھا تو بے ساختہ جو ہے میرے زبان پہ لا الہ الا اللہ جاری بیٹھ گئی جو ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہاں سے آئی ہے، کس طرح جو ہے، تو میں نے سارا واقعہ اس کو جو ہے وہ بتایا کہ اس طرح میں آ رہی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اللہ عز و جل اپنے بندوں کو کبھی بھی اس طرح جو ہے تنہا نہیں چھوڑتا، اس نے جو ہے تجھے جو ہے اللہ عز و جل جو ہے وہ قادر بادشاہ ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ سب کو جانتا ہے کہ تم کس کی کام کے لیے نکلے تھے اور کیسے اللہ عز و جل تم پر جو ہے احسان فرما رہا ہے۔ تو میں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کنیز لونڈی بنا دے، مجھے کنیز بنا دے، میں تیری خدمت کروں، جو گھر میں جھاڑو دوں گی، کھانا پکاؤں گی، مجھے کنیز رکھ لے، کیونکہ میرے ادھر تو کوئی بھی نہ رشتہ دار ہے نہ کچھ بھی۔ پھر کہتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے قبول فرمایا اور حضرت زید رضی اللہ عنہ کے ساتھ میرا نکاح کر دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حق معیار جو تھا اس میں 30 سا ایک پیمانہ تھا، جیسے کلو لے لے یا پاؤ لے لے، سمجھ میں بات آ گئی، تو وہ 30 سا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جو دے دیے، جو آقا نے فرمایا کہ یہ میری طرف سے گفٹ ہے جو ہے، یہ جو قبول کر لے اور اس کو گڑھے میں ڈال دیں اور گڑھے کا منہ بند کر دیں، نیچے سے سوراخ کریں، انہی میں سے کھائیں، اس کے منہ نہ دیکھیں، منہ نہ کھولیں، اس میں برکت آ جائے گی۔ فرماتے کہ میں نے وہ گڑھے میں ڈال دیے، میری شادی ہو گئی، زید رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو ہے وہ گڑھا اپنی اونچی جگہ پہ جو ہے وہ رکھ دیا، نیچے جو ہے وہ ٹوٹی گرا جیسے سوراخ کر لیا، تو اسی سے جو ہے وہ جو نیچے گرتے تھے جو ہے، اور کہتے ہیں مدینے میں کوئی غریب بندہ ہوتا تھا وہ میرے گھر آتا تھا، میں جو دیتی تھی، وہ جو ختم ہونے کا نام ہی نہ لے۔ اچھا وہ گڑھا جو ہے مطلب یہ کہ جو ہے کہتا میں اس میں پھر جو ہے وہ سوراخ بند کر دیتا تھا اور جو ہے وہ جو نکالتے تھے اور سارے لوگ جو ہے وہ غریبوں کو میں دیتے، خود بھی جو ہے گھر میں جو ہے۔ پھر کہتا ہے ایک دن میں نے مطلب یہ کہ بکری لی تھی تو اس سے میں نے دودھ سے جو ہے وہ گھی نکالا، تو وہ ڈبے میں ڈال کے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے کنیز کو دے دیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے جائیں کہ مشرف نے جو ہے یہ جو ہے وہ گھی بھیجا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ازواج مطہرات کو فرمایا کہ یار اس کا جو ہے وہ ڈبہ خالی کر لو، اس کے لیے وہ گھی جو ہے وہ دوسرے ڈبے میں ڈال دیا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ڈبہ دے دیا اور فرمایا اس کو چھت کے ساتھ لٹکائیں اور اس کو کھلا ہی چھوڑ دیں اور اس میں گھی اللہ عز و جل برکت ڈالے گا، جو ہے گھی آتے جائے وہی استعمال کرتے جاؤ سالن کے طور پہ۔ اس کنیز نے میں شریک فرماتی ہے کہ میں گھر میں نہیں تھی، میں کہیں گئی تھی، کنیز نے جو ہے وہ ڈبہ لیا تھا، انہوں نے چھت کے ساتھ لٹکایا تھا، کھلا اس طرح برکت ہے، تو اس سے جو ہے وہ سوراخ تک جاتا، اس سے گھی ٹپکتا تھا۔ تو میں نے کہا کہ میں نے تو آپ کو کہا تھا کہ گھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے جائیں، تو نے جو ہے ادھر لٹکایا، وہ کہنے لگی میں نے لے گیا تھا
اور وہ آقا نے جو ہے اس کو خالی کر کے خالی ڈبہ دیا اور فرمایا کہ اس کو چھت کے ساتھ لٹکا دے، اس کو اوپر بند نہ کریں، اللہ تو وجل خود اس میں برکت دے گا، اس میں گھی جو ہے تم استعمال کرتے جاؤ، کبھی ختم ہونے کا نام نہیں لے گا، دیکھنا نہیں ہے اوپر۔ وہ فرماتی ہے کہ وہ گھی کا ڈبہ اور وہ جو گڑا تھا تقریباً 19 سال تک ہم استعمال کرتے رہے، 19 سال ہم نے اس کو استعمال کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جو ہے دور خلافت کا آخری سال تھا کہ پھر وہ گھر میں لازمی باتیں، بہو بھی آ جاتے نہیں، عورتیں آ جاتی ہیں، وہ پھر انہوں نے گڑا کھول دیا تھا کہ یار اس گڑے کے اندر پتہ نہیں کیا ہے، ختم ہونے کا نام۔ وہ گڑا جب اس سے جو ہے وہ جو نکالے، کہتا کہ یار گڑا پرانا ہو گیا، اس کو صاف کریں گے، یا یہ جو ہے عورتیں ہیں ان کو کیا پتہ ہے۔ وہ گڑا جب وہی 30 سال جو نکلے وہ جو ختم ہو گئے، اور وہ گھی کے ڈبے میں جو ہے کہتا میرے پوتوں نے پھر اوپر چڑھ کے دیکھا تھا کہ یار اس کے اندر کیا ہے، وہ بچوں نے جب ایک مرتبہ دیکھ لیا وہ گھی بھی جو ہے اس میں ختم ہو گیا۔ کہتا ایسی برکت تھی 19 سال تک جو ہے ہم وہی جو استعمال کرتے رہے، اور گھی بھی جو ہے ہم استعمال کرتے، ختم ہونے کا نام ہی نہ لیتے۔ لیکن جو ہے کیسی برکتیں تھی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اچھا اس نے ایک واقعی کی جو ہے بات کی ہے، یہ واقعہ حضرت امیر ملت پیر جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے وہ لکھا ہے کہ میں نے اپنے آنکھوں سے معاملہ دیکھا تھا۔ فرماتے کہ مسجد نبی میں تھا، یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جب مسجد نبی کچی ہوتی تھی اور مطلب یہ کہ اس طرح معاملات نہیں تھے، یہ سن 1925 زمانے کی بات ہے۔ فرماتے کہ مکی کے لوگوں کا یہ عقیدہ تھا، یہ واقعہ پہلے بھی میں بتا چکا ہوں جو ہے دوبارہ جو ہے برکت ہی ہے۔ کہتے مکی کے لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ وہ اب تو بدل گئے کہ جب بھی جو ہے مسجد نبی میں حاضر ہوتے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوتے، پھر جب واپس جاتے تھے تو آخری رات میدان احد میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے پاس گزارتے تھے۔ تو کہتے مکے کا ایک قافلہ آیا تھا اور اس میں ایک عبد الرحمن نام کا ایک مطلب ایک مجذوب، مطلب ایک تھوڑا سیدھا سادہ بندہ تھا، سیدھا سادہ بندہ۔ وہ فرماتے کہ مسجد نبی میں وہ شور کر رہا تھا، بار بار جو ہے اونچی اونچی آواز میں بولتا ہوں، وہاں تو آداب ہے۔ تو لوگوں نے اس کو سمجھایا کہ وہ قافلے والے کہتے یار پاگل ہے، اب کیا جو ہے سمجھتا ہی نہیں ہے، جو ہے جب بات کرتا ہے اتنی اونچی اونچی آواز میں ہنستا ہے اور بولتا ہے۔ اچھا انہوں نے اس کو کہا کہ تو جا کے جو ہے گھوڑے پہ سوار ہو جا ادھر میدان احد میں، ہم تمہارے پیچھے آتے ہیں۔ جو ہے لازمی بات ہے کجاوے کسنے زمزم بھرنا پانی جو ہے، تو پھر 10 بندے جب اکٹھے ہوتے ہیں کوئی وقت لگتا ہے، اونٹوں پہ جو ہے سواری ہوتی تھی۔ اس کو جو ہے وہ گھوڑے پر بٹھائے، انہوں نے کہا تو چلو، انہوں نے کہا یار جو ہے دیر نہ کرو، میں ادھر اکیلا کیسے، انہوں نے کہا تو پہنچ جائے جو ہے اب آباد یہ دن ہے جو ہے ہم آ جائیں گے، جو ہے پریشان نہیں ہونا۔ اس کو نکال ہی رہا تھا کہ یار یہ چلا جائے تو ہمارا تو جو ہے 2-3 گھنٹے لگیں گے، وہ اتنا شور کرتا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جائیں گے۔ خیر جو ہے وہ چلا گیا، اس کو جو ہے نکال دیا۔ اچھا وہ قافلے والے تھوڑے سے جو ہے وہاں لیٹ پہنچے، اس نے وہاں شور مچانا شروع کر دیا کہ یار تم لوگ اتنے لیٹ ہو گئے، 4 گھنٹے گزار دیا، میں ادھر اکیلا جو ہے بیٹھا۔ اب انہوں نے اس کو جو ہے کیا جا کہ یار میں بھی بات ہے لیٹ ہی ہونا ہے، کہ اونٹ کون سیدھا اڑتے ہوئے آہستہ آہستہ ہی آنا تھا۔ انہوں نے کہا بات دراصل یہ ہے کہ لیٹ اس لیے ہو گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے ٹکٹ تقسیم کر رہے تھے، تو ہم لائن میں کھڑے تھے، تو پھر اتنا رش تھا جو ہے باری آنی تھی، تو پھر اس لیے لیٹ ہو گئے۔ اب وہ اتنا سیدھا سادہ تھا، اس نے یہ نہیں سوچا کہ یار وہ ٹکٹ دے دو مجھے بھی دکھا دو یا کس طرح ہو جائے۔ وہ انہیں کہا واقعی کہ انہیں کہا ہاں جی وہ ٹکٹ تقسیم کر رہے تھے، پھر لیٹ ہو گئے۔ وہ فوراً گھوڑے پہ جو آئے وہ بیٹھ کے پھر مسجد نبی میں آئے، وہ لوگ کرنے لگے یار یہ سرفیرہ پھر آ گئے، انہوں نے پھر ادھر شور کرنا ہے جو ہے، قافلے والے تھے چلے گئے، یہ کی عذاب دوبارہ۔ اچھا وہ گھوڑے سے اترا اور سیدھا آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جالیوں کے ساتھ چمٹنے لگا، زور زور سے کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے میرے ساتھ زیادتی کی، سب کو ٹکٹ مل گئے، مجھے نہیں ملا، میں تو پہلے سے چلا گیا تھا، انہوں نے مجھے ادھر بٹھایا تھا، انہوں نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، مجھے بھی ٹکٹ دے دے میں رہ گیا ہوں۔ پاگل بندہ ٹکٹ کس چیز کا مانگ رہا ہے اور کدھر جو ہے وہ چمٹا ہوا ہے اور کس نے اس کو یہ ذہن میں بات ہے۔ کہتا وہ رو رہا تھا جالیوں کو پکڑا ہوئے، کہتا ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جالیوں سے اتنا سا ایک رکا باہر گر گیا، رکا ہم نے اٹھایا اور اس پہ لکھا ہوا تھا کہ عبد الرحمن نے دوزخ کی آگ سے نجات پائی۔ اب دیکھے جو ہے سیدھا سادہ بندہ تھا، کیسے
کیسے اس کے عشق نے کام کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانیوں کے ساتھ چمٹا اور انہوں نے جو ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت کے ٹکٹ لے. ہوشیار بندے ہار گئے, سیدھا سادے بندے نے وہ کچھ کر کے دکھایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے کوئی خالی نہیں جاتا. صحابہ کرام میں بڑے فیوز و برکات جو ہیں, جو یہ میدان بدر میں اور احد میں, خیبر میں, احزاب میں اور حنین اور تبوک میں جو اتنی تکالیف برداشت کرتے تھے, یہی بات ہے کہ انہوں نے آقا کے پاس سب کو جو ہے وہ دیکھا تھا. اس نے رب کو بھی یہاں پایا تھا, اس نے دنیا اور آخرت کی نعمتیں ان کے قدموں میں حاصل کی تھی. وہ کہتے بس جو ہے آقا پر جو ہے نچھاور ہو جائیں اور سارا کچھ قربان کر دے تاکہ قیامت کے دن بھی سرخروئی ہو. اللہ تعالی جل سے دعا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق و محبت اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے.